علی میرے بچپن کا دوست تھا اور ہمیں بے تکلفی کمال کی تھی۔ وہ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات مجھ سے شیئر کرتا اور میں بھی ہر بات ہر معاملے میں اس سے رائے طلب ضرور کرتا۔ ایک دن صبح صبح میں چائے کی دکان پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ علی میری سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کچھ پریشان سا لگا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، احمد یار، آج میں خود کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، پر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ارے میرے دوست، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم 10 سالہ بچے بن گئے اور اسی کی طرح باتیں کرنے لگے ہو اور رو ایسے رہے ہو مانو کسی نے تمہاری بلی چرا لی ہو۔ میں اسے باتوں میں لگا کر اس کا غم ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا بات کوئی بہت ہی خاص ہے، ورنہ اپنی 15 سالہ دوستی میں نے اسے بہت کم اداس دیکھا تھا، ورنہ تو مسکراہٹ ہمیشہ اس کے چہرے پر سجی رہتی تھی۔ اس کے رونے میں کمی نہ آئی اور وہ بدستور روتا رہا۔ اس کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ ارد گرد کے لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا، علی، سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے چپ ہو جا، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ میرے گلے لگ کر روتے ہوئے بولا، احمد یار، بہنیں ایسی کیوں ہوتی ہیں؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور بولا، ایسا کیوں بول رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہاری بہن کو؟ وہ کہنے لگا، میری بہن کی شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، مگر میں کبھی اس کے گھر نہیں گیا، نہ کبھی عید اور نہ ہی کسی خوشی یا غمی پر۔ امی ابو کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھ سے کہنے لگی، آپ کی بہن جب بھی آتی ہے اس کے بچے گھر کا نقشہ ہی بدل دیتی ہیں اور خرچہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اوپر سے تمہاری ماں چھپ چھپ کر اسے گھر کے سودا سلف میں سے کبھی صابن اٹھا کر دیتی ہے تو کبھی سر، کبھی دال تو کبھی چاول، اور کبھی کبھی تو گھی کے پیکٹ بھی دے دیتی ہے۔ اپنی ماں سے بول دو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات خانہ نہیں۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سارا دن محنت مزدوری کر کے کماتا ہوں اور میری ماں یوں میری کمائی دوسروں پر لٹاتی ہے، جبکہ میرا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ ایک دن میری بہن میرے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ کھیل کھیل میں اس کے بیٹے سے ٹی وی کا ریموٹ ٹوٹ گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ماں پر چلاتے ہوئے کہا، اپنی بیٹی سے کہہ دو وہ صرف عید بقرہ عید پر ہی آیا کرے، اور یہ جو آپ اسے آئے روز چینی، پتی، سرف، گھی کے پیکٹ اٹھا اٹھا کر دیتی رہتی ہیں، اسے دینا بند کر دے۔ میری ماں چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی اور جواب میں کچھ نہ کہا۔ میری بہن نے میری باتیں سن لی تھی، اس نے کچھ نہ کہا اور 4 بجے اپنے بچوں کو تیار کر کے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی مجھے بس سٹاپ پر چھوڑا۔ میں نے اسے جھوٹے منہ کہا، کچھ دن اور رہ لیتی، مگر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں بھائی، بس چلتی ہوں، بچوں کی چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں۔ پھر جب ہم بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے بہن کو اس کا حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی جب ماں نے کہا، بیٹا بہن کا بھی حصہ بنتا ہے۔ میں نے ایک موٹی سی گالی دی اور کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے زمین سے حصہ نہیں دوں گا۔ مگر میری بہن نے منہ سے کوئی بات نہ نکالی اور خاموشی سے میری گستاخی برداشت کرتی رہی۔ پھر کرونا آ گیا اور میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی اور میرے گھر میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ میں 2 لاکھ کے قریب قرضہ بھی لے چکا تھا۔ ایک دن میری بہن میرے گھر آئی۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا کہ پہلے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، اب یہ مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئی ہے۔ میری بیوی بھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں بریانی اور گوشت بنانے کی۔ 1 گھنٹے کے بعد میری بہن میرے پاس آئی اور بولی، بھائی پریشان ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں تو۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، میں تمہاری بڑی بہن ہوں اور تمہیں اپنی گود میں کھلاتی رہی ہوں، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر اپنے پرس سے سونے کے 2 کنگن نکالتے ہوئے بولی، یہ رکھ لو، تمہارا بھائی کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور بچے اسکول میں تھے، میں نے سوچا بھاگ کر تمہیں یہ دے آؤں، انہیں بازار میں بیچ کر گھر کا سودا سلف لو اور بچے کا علاج کراؤ، اور جو اتنی داڑھی بڑھائی ہوئی ہے اسے شیو کراؤ۔ میں خاموش تھا اور اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، کنگن کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ پھر اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور میرے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھمایا، جو کہ 150 روپوں سے مل کر مکمل ہوا تھا، اور اس کی جمع پونجی تھی۔ کہنے لگی، بچوں کے لیے گوشت لے آنا۔
اور ایسے پریشان نہ ہوا کر، جب تیرے بھائی کو تنخواہ ملے گی پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور باہر جانے لگی۔ اچانک میری نظر اس کے پاؤں کی جوتی پر پڑی جو کہ پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی آتی وہی دوپٹہ اوڑھ کر آتی۔ بس بہن کی اس محبت نے مجھے مار دیا ہے۔ ہم بھائی کتنے خود غرض ہوتے ہیں، بہنوں کو پل میں بیگانہ کر دیتی ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے روئے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ میرے بھی آنسو نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔